کیا سرسری لیں؟ کیا ہمارے ملک کے حالات سری لنکا کے ہو گئے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو سری لنکا میں ہوا ہے. پبلک نکل کے اپنے حکمرانوں کو کوٹے گی پیٹے گی. اس وقت ہمارے ملک کو بالکل گروی کر دیا گیا ہے ڈالر کی وجہ سے. ہم قرضوں کی وجہ سے ہمارے بچے بھی قرضوں تلے ڈب گئے ہیں. کہ عوام الناس کو اس بات پر متفکر کرنا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ. عوام کو بندہ ملا تھا, عوام نے جو بندے کا حشر کیا ہے وہ سب کے سامنے. پھر میں کچھ بولوں گا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. پھر ہم تو نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. عوام کو عادت ہے وہی پرانوں کو. اب آپ کو اگر امید ہے زرداری سے کہ وہ آ کے ملک میں بہت زبردست سدھار پیدا کریں گے تو آپ ان کے اتحادی بنیں, ان کو پروموٹ کریں, تو انشاءاللہ ملک میں انقلاب زرداری صاحب کے ذریعے آ جائے گا. تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے بھائی, یہ جیسا دیس ویسا بیس. اچھا ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اصولی بات ہے. دیکھو میں کبھی ممبر پہ نہ کسی کی کسی کے کام کی تعریف تو کرتا ہوں, کسی سیاستدان کا نام لے کر اس کی حمایت نہیں کرتا کہ یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے. کام اچھا کرے گا تو اس کی میں تعریف کر دیتا ہوں. اس پر لوگ مجھے اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی عمران خان کے اچھے کاموں کی تعریف کی ہے. ان کی ٹویٹ موجود ہے. عمران خان نے جنرل اسمبلی میں تقریر کی, مفتی تقی صاحب نے بھی تعریف کی ہے. انہیں کچھ نہیں کہہ رہے, اچھی بات ہے نہ کہیں, وہ تو بہت بڑے آدمی. ہمیں پتہ نہیں کیا کیا بنا کے پیش کر دیا بعض لوگوں نے. تو یہ غلط ہے بھائی. آپ کلپ ہمارے خلاف بنا رہے ہو تو ان کے خلاف بھی بناؤ نا, لیکن آپ کو پتہ ہے ان کے خلاف بناؤ گے تو ایسے جیسے چاند پہ تھوکنا, اپنے ہی منہ پہ آئے گا. ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے, تو جو ملتا ہے اٹھ کے ہمارے خلاف کلپ بنانے لگتا ہے. تو حضرت مفتی تقی صاحب بھی جو کام عمران خان نے اچھے کیے ہیں اسلامو فوبیا کے بارے میں, مفتی تقی عثمانی صاحب کا ٹویٹ موجود ہے. تو آپ غلو نہ کرو, کسی کی مخالفت میں حد سے تجاوز مت کرو, یہ ہم آپ سے کہتے ہیں. دوسری اور آخری بات, پھر میں آپ کی شادی کرا رہا ہوں پلیز, بس یہ آخری بات. اس بہانے آپ بھی سن لیں گے نا, شادی کے بعد تو 6 مہینے تک آپ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. 6 مہینے بعد پتہ چلے گا ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا دولہا کو. 6 مہینے تک دولہا کو ڈالر کا پتہ نہیں چلتا. دیکھو جب بھی کسی سیاستدان کے حق میں یا مخالفت میں تبصرہ کرو, خوب سن لیں. جو میں ابھی تجزیہ کر رہا ہوں نا, اگر آپ میچور ہوں گے نا تو 20 سال کے بعد آپ کا بھی یہی تجزیہ ہوگا. کبھی کسی سیاستدان کی حمایت یا مخالفت صحافیوں کو سن کے نہیں کرو. صحافیوں کو سن کے, صحافیوں میں سب نہیں زیادہ تر پیڈ ہوتے ہیں. یقین نہ آئے, ایک صحافی کا 2 مہینے پہلے کا انٹرویو دیکھ لو, 2 مہینے بعد کا دیکھ لو. 2 مہینے پہلے وہ جس کو فرشتہ قرار دے رہا ہوگا, 2 مہینے بعد اس کو دجال قرار دے رہا ہوگا. یہ یو ٹرن لیتے رہتے ہیں, پلٹتے رہتے ہیں. کووڈ-19 میں نے بہت سننا شروع کیا تھا, جب کووڈ آیا تھا نا, صحافیوں کی رپورٹیں روزانہ بدل رہی تھیں. جو پالیسی ہوگی ویسے اس کے حساب سے یہ بیان دیتے ہیں. یہ ان کو لفافے ملتے ہیں, ان کی پالیسی ہوتی ہے. اللہ ماشاءاللہ چند ایسے ہیں جو حق پرست ہیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا, لیکن وہ مارکیٹ میں کیا ہیں, کم ہیں, کیونکہ حق پرستی پہ اتنا پیسہ ملتا نہیں ہے. زیادہ پیسہ عام طور پہ غلط چیز پہ مل رہا ہوتا ہے آپ کو کہ یار یہ بیان دے. اب میں اگر بکنا چاہوں, آپ کا کیا خیال ہے, کیا میں 1 کروڑ روپے لے لوں اور غلط بیان نہیں دے سکتا میں؟ ابھی تو لوگ مجھ پہ آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ہوٹل کا ریبن کاٹ دیں, افتتاح کر دیں, آپ ایک سموسہ ہماری دکان پہ کھڑے ہو کر کھا لیں. میں کہتا ہوں بھائی میں کمرشل نہیں ہوں, لیکن میں اپنے ریٹ اگر لگانا شروع کر دوں کہ میں آپ کی دکان پہ ایک سموسہ کھا کے آپ کی تعریف کروں گا, میرا خیال ہے 1 لاکھ روپے مجھے اس سموسہ کھانے کے مل جائیں گے. لیکن نہیں, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. علماء کمرشل ہو جائیں. میں تو ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گیا, انہوں نے کہا ویڈیو میں ہماری تعریف کرتے ہیں, بڑا اچھا کھانا ہے. میں نے کہا یار کھانا بھی اچھا تھا, آپ بھی اچھے ہیں, لیکن اگر میں ویڈیو میں تعریف کروں گا لوگ سمجھیں گے مفتی صاحب اس کے پیسے لے رہے ہیں, کمرشل ہو گئے ہیں, اب اپنے آپ کو کیش کرانا. تو یہ فنکار اداکار کمرشل ہو جائیں یہ برے نہیں لگتے, یہ ٹھیک ہے. علماء اگر کمرشل ہو جائیں تو یہ اخلاقی, حلال حرام کی بات نہیں, غیر اخلاقی حرکت ہے. تو صحافیوں کو دیکھ کے یہ تجزیہ کرنا کہ عمران خان غلط ہے یا نواز شریف غلط ہے, نہ, صحافیوں کا پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا الا ماشاءاللہ چند ایک کو چھوڑ کر. اب میں نام ان چند ایک کے لوں گا تو پھر غلط ہو جائے گا نا, پھر میرے پر ایک کہ ان کو کیوں, ہم کیا کرپٹ ہیں, جو مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ حشر ہوا تھا. آپ نے تجزیہ کیسے کرنا ہے یہ سمجھ لیں, کس کو ووٹ دینا ہے, کس کو نہیں دینا, کس کو پروموٹ کرنا ہے, کس کو نیچے گرانا ہے, کس کی حمایت کرنی ہے, کس کی, اس کا اصول یاد رکھیں.
جب بھی کوئی آپ کے پاس خبر آئے کہ ڈالر اوپر چلا گیا فلاں کی وجہ سے، آپ ماہرین سے پوچھیں جو ماہرین معیشت ہیں. آپ اسٹیٹ بینک میں آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے نا، ان سے پوچھیں یار یہ ڈالر کس کی وجہ سے اوپر جا رہا ہے، اس میں مسٹیک کس کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو اسٹیٹ بینک میں جو لوگ کام کر رہے ہیں نا وہ بتائیں گے، وہ ماہر معیشت ہوتے ہیں. آپ کسی اکنامکس کے ماہر سے پوچھیں جو آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی پاکستان کے لیے اچھی تھی یا بری تھی، یہ بات آپ کو آپ کے ملکوں کے جو سفیر ہیں نا دوسرے ملکوں میں، ان سے آپ پرسنلی ملاقاتیں کریں، ان سے پوچھیں کہ یار آپ کا وزیر اعظم پاکستانیوں کے لیے اس ملک میں کیا کر رہا ہے، ذرا رپورٹ پیش کریں. وہ بتائیں گے، یہ خبر ہوگی آتھینٹک. جب تک آپ کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں، اللہ کا واسطہ نہ کسی کو برا کہیں نہ اچھا، کیونکہ قیامت کے دن اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. اللہ کہتے ہیں لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے اس کے در پہ مت ہو، اس کے پیچھے مت چلو، اس پہ تبصرے مت کرو. اتنا ایک دوسرے کو لتاڑا جا رہا ہے نا، حالانکہ دلیل کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی. دلیل یہ ہوتی ہے میرے قائد نے یہ فرمایا ہے. او بھائی تمہارے قائد تو فرمائیں گے، قائد کی مخالفت میں دلیل کیا ہے، اپوزیشن لیڈر نے ان قائد کے بارے میں یہ فرمایا، بھائی وہ تو فرمائے گا نا، اس کی تو دکان بند ہو رہی ہے. اپنے لیڈروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیڈروں سے پوچھ رہے، یہ ایسے جیسے ساس سے پوچھ رہے ہیں کہ بہو کیسی ہے، اور بہو سے پوچھ رہے ہیں کہ ساس کیسی ہے. یہ کون سا تبصرہ ہو گیا بھائی، یہ کون سا طریقہ ہو گیا. نیوٹرل لوگوں سے، جب تک ہمارے نیوٹرل لوگوں سے رابطے نہیں تھے ہم نے بھی بڑی چوٹیں کھائی ہیں. اب جب جیسے میڈیکل سائنس کا مسئلہ آتا ہے نا، میں صحافیوں سے تھوڑی پوچھتا ہوں، میں ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں. کووڈ-19 آیا تھا، آپ دیکھیں جو میرا پہلے دن تجزیہ تھا آخر تک وہی رہا ہے کووڈ-19. بہت سے لوگوں نے کہا یہودی سازش، یہ سب بکواس ہے، ڈرامہ ہے. لاکھوں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے. ہمارا جو پہلے دن سے اسٹیٹمنٹ تھی آخر تک وہی. کیوں؟ جامعۃ الرشید نے رابطہ کیا بڑے بڑے ملک کے ڈاکٹروں سے جو دیندار بھی تھے، اپروچ کی، وہاں تک پہنچے، اندر سے رپورٹیں آئیں وہاں سے سامنے کہ بھائی یہ حقیقت میں بیماری ہے اور یہ دنیا میں وبا کی طرح تیزی سے پھیلے گی، بہت لوگ لقمہ اجل بنیں گے. اور ہوا یہ، دنیا کی معیشت ٹھپ ہو جائے گی، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ ہوا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہی سب کچھ ہوا. تو جب ملیشیا گیا میں وہاں کے سفیر سے ملا ہوں، میں ازبکستان گیا وہاں کے سفیر سے ملا. تو میں ملکوں میں جب سفر کر رہا ہوں وہاں کے سفیروں سے پوچھتا ہوں یار اس حکومت نے کیا کیا، پچھلی والی نے کیا کیا. یونائٹڈ نیشن میں تقریر اگر کسی نے کی اس کے کیا اثرات ہوئے دنیا پہ، یہ آپ کو ہمارے سیاسی لیڈر تھوڑی بتائیں گے. تو جب تک آپ کے پاس آزاد ذرائع سے آپ کو اطلاع نہ ہونا کہ کون کیا کر رہا ہے، اس وقت تک تبصرہ کرنا چھوڑ دیں. سمجھتے ہو؟ جب آزاد ذرائع سے آپ کو اگر تجارت کا پتہ کرنا ہے کہ امپورٹ بڑھی ہے ایکسپورٹ بڑھی ہے، آپ جاؤ جو امپورٹ ایکسپورٹ کے تاجر ہیں ان سے پوچھو کہ سابقہ حکومت میں ایکسپورٹ زیادہ تھی یا اس سے پہلے والی حکومت میں ایکسپورٹ زیادہ تھی، وہ بتائیں گے آپ کو. اس سے پہلے آپ چپ رہو، یہ آپ کی صحت کے لیے زیادہ مفید ہے. جو آج کل چپ رہنا آتا نہیں ہے لوگوں کو. باقی یہ ٹوپی ڈرامے والی باتیں ہیں، ختم نبوت کا لفظ یوں پڑھ لیا تو یہ تو بچکانہ حرکتیں، ان کا تو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہی حرکتیں مولویوں سے ہوتی ہیں تو بہت. ابھی ایک مولانا صاحب نے بیان میں کیا کہ دجال کی کرامت ہوگی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا. حالانکہ دجال کی کرامت تھوڑی ہوگی، مسٹیک ہے نا، بائی مسٹیک. کرامت تو بزرگوں کی ہوتی ہے نا. اب کوئی اس لفظ کو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ دجال کو کہہ رہے ہیں کرامت ہوگی، اس کا مطلب دجال کو ولی اللہ بنا دیا. یہ تو گستاخ ہیں، ولی اللہ کے گستاخ ہیں. دجال میں اور ولی میں کوئی فرق نہیں. ہم سے پوچھو کہ ہم کہیں گے بھائی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ عجیب عجیب حرکتیں کرے گا دجال، غلطی سے اس کو کرامت سے تعبیر کر دیا. لیکن کوئی فسادی ہوگا وہ کہے گا ان مولانا صاحب نے دجال کے لیے کرامت کا لفظ استعمال کیا. جس کو یہ نہیں پتا کہ کرامت دجال کی نہیں ہوتی، کرامت ولی اللہ کی ہوتی ہے، وہ قائد کیسے بن سکتا ہے؟ اب کوئی فسادی فساد مچانا چاہے اس جملے کو پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ نہ مچانا چاہو یار، یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ محیر العقول کام کرے گا، تو اس کے لیے ورڈ کیا استعمال کر لیا؟ کرامت. تو اگر آپ کی طبیعت میں فساد ہوگا نا، آپ
یہی ہوگا کہ گلاس سامنے کیوں رکھا